بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بہنوں جو ہماری باتیں سن رہی ہیں، اس وقت جو آپ یہاں کھڑے ہیں یہ پوری دنیا کے مسائل ہیں۔ اس وقت پڑھنا، لکھنا، تعلیم حاصل کرنا، لیکن اس کے ساتھ انسان کا نہیں بننا، یہ بہت بڑا المیہ ہے، مسئلہ ہے پوری دنیا کے سامنے۔ تعلیم عام ہوگی، کالج، یونیورسٹی، اسکول، کتابیں، پرنٹنگ وغیرہ سب عام ہے، لیکن انسان بگڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو ہوائی جہاز اڑ رہا ہے تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں بڑی ترقی ہے، انسان ہواؤں میں اب اڑ رہا ہے، لیکن اس کی کرسی پہ بیٹھنے والا وہی انسان ہے جو زمین پہ بیٹھ کر خراب کام کرتا ہے، وہ اس جہاز میں بھی چوری کر سکتا ہے، وہاں بھی کڈنیپنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ہو گیا، تباہی مچ گئی، تو اب ہواؤں میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ بہت تعلیم ہو رہی ہے، بہت کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت مینز آف ایجوکیشن عام ہو گئے ہیں، لیکن انسان نہیں بن پاتا ہے۔ بڑی پریشانیاں ہیں، تو یہ پوری دنیا کی پریشانیاں ہیں۔ لوگوں نے تو تعلیم کو اس لیے آگے بڑھایا تھا ہمارے دور میں کہ مذہب کی چھٹی کر دیں، لیکن اب کہتے ہیں کہ مورل ایجوکیشن دے دو، کہ اس چیز کو نکال دیا، بعد میں سب کھوکھلا پن رہ گیا ہوا۔ اچھا، میں کچھ اس لیے مجبوری کے ساتھ اس علم کی جو آج کل ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس کی ہلکی سی تاریخ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ کہیں آپ بیچ میں پریشان نہ ہو جائیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامن برکاتہم تشریف لائیں گے ابھی بیچ میں، ان کے پاس بہت کم ہے، ٹائٹ شیڈول ہے ان کا وقت، تو میری بات کے بیچ میں وہ تشریف لائیں گے، ان کی بات ہوگی، بعد میں پھر اپنی بات کنٹینیو کروں گا، اور آخر میں دعا ہوگی۔ ٹائم وہی ہوگا پورا جتنا آپ کا ٹائم لیا جائے گا، اس سے آگے کا ٹائم نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن ان کے احترام میں، اکرام میں میں بیچ میں بیٹھ جاؤں گا اور بات ان کی ہوگی مختصر سی، اس کے بعد پھر میں کنٹینیو کروں گا، جو بات رہ گئی ہوگی، نہیں تو پھر پہلے ہی اگر اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ دیکھو میرے بھائیوں، پہلی بات کو مجھے دو طرح کی بات کرنی ہے، ہماری بچیاں بھی ہیں، بہنیں بھی بات سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہو۔ ایک طرف سے ہماری ایک اصلاحی بات کرنی ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں روحانی باتیں، اخلاقی باتیں اور اصلاحی باتیں آپ کے سامنے کروں، کہ میں خود بھی پتہ نہیں میرا حال کیا ہے اپنا۔ پتہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہوتی ہے ہر کام کی، اس نے تو یہی تقدیر میں لکھا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اور ایسا ہو گیا، یہ اسی کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ میرے بھائیو، آج کل کی دنیا کے اندر جو تباہیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بد اخلاقی ہے اور بےہودہ کام ہوتے ہیں، بے حیائیاں ہیں، ظلم ہے، قتل و غارت گری ہے، نشہ ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے زیادہ تھا، بہت زیادہ۔ لوگ شراب پیتے تھے، لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرتے تھے اور اس میں سمجھتے تھے زیادہ اچھی عبادت ہوگی، اور اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا بہت سارے قبیلے عرب میں ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اتنا رویا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، بہت رویا۔ آپ نے کہا تم کیوں روتے ہو، کیا گناہ کیے تم نے؟ اس نے کہا میں نے بہت گناہ کیے۔ آپ نے کہا کتنے؟ اتنے؟ کہا اس سے بھی زیادہ۔ تو اتنے؟ کہا اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے ایک پہاڑی دکھائی، اتنے؟ کہا اس پہاڑی سے بھی زیادہ۔ پھر اس نے اپنا واقعہ بتایا، میں نے کیا کیا ہے۔ اسلام سے پہلے میں تجارت کیا کرتا تھا، میں ایک دفعہ اپنی بیوی سے اجازت مانگ کر رخصت ہو گیا تجارت پہ، اور وہاں سے لوٹ کے آیا 1 سال بعد، تو میں نے گھر میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ میری بیوی نے کچھ چھپا کر مجھ سے کہا کہ یہ میرے بھائی کی ہے۔
میں نے اپنے دل کی تسکین کے لیے اس کو لائی ہوں یہاں کہ آپ تو تھے نہیں یہاں، آپ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ میرا دل بہل جائے اور میں کھیلنے لگوں اس کے ساتھ، تو بس اس لیے میں نے اس کو لایا ہے یہاں. تو بس اس بچی کے ساتھ میں بھی کھیلنے لگا.
بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے میں بھی بہت مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. اب جتنی باتیں آنی چاہیے تھی ہمارے حضرت مفتی صاحب کا سایہ تھا دیر دہ کے اللہ آپ کے علم میں، حلم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کا، ایسے حضرات کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ ساتھ نصیب کرے. تو انہوں نے تو کھول کر بتا دیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید اس جنکشن پہ پہنچ چکے ہیں جہاں کھول کر ہی اب سننا چاہیے ہم کو. تو اس کے بعد تو کوئی بات رہی نہیں، لیکن میں جو بات ابھی کر رہا تھا وہ بہت آگے کی بات بھی ہے، اس کا بھی ایک تعلق ہے اور بہت سوچنے کی بات ہے. یہ آج کل ابھی آپ چلے جائیں گے اپنے ٹیوشن سینٹرز میں، پھر کل سے اسکول جائیں گے، وہاں یہ باتیں ہیں نہیں. 10 سے 4 تک آپ کا کلاسز کا شیڈول ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات آپ کی کتاب میں نہیں ہے. کیا یہ نیچر ہے سائنس کا؟ کیا سائنس کا یہ نیچر ہے کہ وہاں کوئی مذہب کی بات نہ ہو؟ جب بات آئے گی شرم کرو، آنکھ بچاؤ، حیا کرو، عزت بچاؤ، یہ مذہب کی باتیں ہیں. جب آئے گی ہواؤں میں اڑنا ہے، ارے بھائی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ستاروں پہ لوگ پہنچ گئے، تم ابھی کر رہے ہو مذہب کی باتیں. یہ سب ریلیٹو ویلیوز ہیں، یہ سب ڈکوسلے ہیں. چھوڑ دو. یورپ میں کوئی لوگ مذہب کی بات نہیں کرتا. دیکھو وہ اڑ رہے ہیں، دیکھو وہ دنیا پہ، وہ چاند پہ پہنچ گئے، اب پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں ہے. دیکھو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اب مریخ پہ پہنچ جائیں گے، مارس پہ لوگ زندگی دیکھ رہے ہیں، وہاں دوڑ رہے ہیں. تم کہتے ہو مذہب مذہب، یہ 2-4 باتیں تم نے یاد رکھی ہیں، پتہ نہیں دنیا کہاں پہنچ گئی، تم ابھی یہاں پہنچے ہو. ان مولوی صاحبوں نے، ان مذہب بتانے والوں نے، واز پڑھنے والوں نے تم کو جاہل رکھ دیا. آگے بڑھو. ایسی باتیں آپ کو سننے میں آئیں گی. ایسا لوگ آپ کو سناتے ہیں سبق، ایک دم آپ کا سارے مجلس کا اثر کافور ہو جاتا ہے، ختم. ابھی کلاس میں چلے جائیں گے، نیا ہی ماحول بنے گا، ایک دم نیا ماحول بنے گا. تو یہ ہے، یہ کیا کریں، یہ پرابلم ہے. صحابہ کرام گھر جاتے تھے، کہتے تھے شاید اثر کم ہو گیا، ہم منافق ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچ گئے، کہتے تھے ایسا. ابھی مناجات سنی تو میرے جیسا پتھر دل گناہ گار آدمی بھی اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگا. اب کیا یاد کریں، وہ تو ساری زندگی گناہ ہے. آپ جیسے ننھے منھے بچے بھی رونے لگے. میں سوچ رہا تھا یہ کیوں رو رہے ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے. ایک دم ابھی اسکول چلے جائیں گے، اثر ختم. ہم نے اتنی توبہ یہاں کی، لگتا ہے کہ ہم سب اب فرشتے ہو گئے. اس کمیونٹی ہال سے باہر چلے گئے، سڑک پہ پہنچ جائیں گے، لگتا ہے ختم، کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ کیا، یہ کتابوں کا اثر ہے؟ کیا تعلیم ایسی ہوتی ہے؟ یہ ذرا میں ہلکا سا بتا دوں گا آپ کو، آپ کو ہونا چاہیے یہ معلوم. دیکھو میرے بھائیو، میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ 16ویں صدی یہ 21ویں صدی ہے. This is 20th century. 16th century میں جو یورپ ہے اس وقت، یورپی ممالک، مغربی تہذیب جس پر ہم سب لوگ آ کر کے وار کرتے ہیں، یہی تو ہے مسئلہ. آپ کے جو فیشن ہے، اس وقت کی جو تباہی ہے، اس وقت کی جو illicit ریلیشن شپس ہیں، یہ سب ایک تہذیب کا نام ہے. مغربی تہذیب میں یہ سب کچھ ہے. یہ وہاں روٹین لائف ہے، یہ وہاں نارمل لائف ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایک قدیم میڈیول لائف ہے. دیکھو جس میں افیئر نہیں، جس میں ڈیٹنگ نہیں، جس میں اسپاؤس سویپنگ نہیں، اب وہ تباہی بھی ہے. اپنی بیویوں کو بدل دیتے ہیں، جس میں وہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا میں، وہ کیا ہے دنیا میں، جس میں یہ نہیں، وہ زندگی خشک ہے، خشک لائف ہے. اس لیے ایک دفعہ کی ہوا لگ جاتی ہے کہیں ہم کو، ہمارے ہوش ہی ٹھکانے نہیں لگتے. ہمارے یہاں کا لڑکا پہلی دفعہ دلی چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ممبروں پہ امام صاحب کہتے ہیں سب جاہل ہیں، یہاں آ جائیں ذرا نئی ہوا دیکھیں، ساری واز بھول جائیں گے. ہم سنتے رہتے ہیں ایسے. وہ باتیں جو ہمارے کانوں میں آتی ہیں، وہ حالات جو لوگوں کے دیکھتے ہیں، وہ میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، بہت مختصر بات کہنا چاہتا ہوں. اس 16ویں صدی میں یورپ میں ایک سائنسی انقلاب آنا شروع ہو گیا. جو کتابیں آپ پڑھتے ہو، ایک انقلاب آنا شروع ہو گیا. پھر 18th century کو ہم کہتے ہیں ایج آف انلائٹنمنٹ. یہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہو، انلائٹنمنٹ ایج، روشن خیالی. 18ویں صدی کے بعد جو سبق پڑھا جانے لگا یورپ میں، اس کو بولتے ہیں روشن خیال. اور آج بھی ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل اور عالم. یہ ہم نے 2 طریقے کے نام بتائے ہیں.
جو ماڈرن ایجوکیشن پڑھا ہوگا اس کو بولیں گے انٹلیکچوئل. جو مدرسے میں پڑھا ہوگا دیوبند میں کہیں اسے کہیں گے عالم. وہ دانشور, یہ عالم. یہ دو چیزیں الگ ہو گئی. اور کہتے ہیں جو مدرسے میں پڑھے گا وہ دینی تعلیم, جو کالج میں پڑھے گا وہ دنیائی تعلیم. اسلام ایسا نہیں سکھاتا ہے. اسلام علم مانتا ہے. علم اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے, اسی سے علم نکلا وہ بھی ایک ہے. جو علم ہے وہ علم ہے, اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے, وہ جہالت ہے. خوب بات سننا, بعد میں آگے مجھے کچھ باتیں ضرور کرنی ہے, اس لیے میں گزارش کروں گا آپ نہ اٹھیں. یہ صحیح ہے, ہو سکتا ہے باتوں میں اثر نہ ہو, آپ کا دل نہ جمے, لیکن آپ خدا کے لیے بیٹھیں, نیت درست کر لیں, اس نیت سے کہ بعد میں اللہ سے معافی مانگے. میری ادھر ادھر کی دو چار باتیں برداشت کر لیں کہ یہ سب کا المیہ ہے, دنیا کے دوسرے مذاہب تک کا المیہ ہے, ان کے لیے بات ہے. غور سے سنو. پہلے اسلام کا دور تھا 7ویں صدی سے 15ویں 16ویں صدی تک, اتنا مسلمانوں کا دور, گولڈن ایج. اس گولڈن ایج میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی. سب سے پہلا کمپاس جو ہے وہ مسلمانوں نے بنایا. سب سے پہلا ورلڈ میپ وہ مسلمانوں نے بنایا. میں ایک ہاسپٹل میں گیا ایک پیشنٹ کی عیادت کرنے. ان کو ہارٹ کی اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی تھی ان کی. تو وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, تو وہ اس ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے. انہوں نے اس سے کہا ہم نے تو بعد میں سبق میں پڑھا تھا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہو, پھر اس کو بند کرتے ہو, پھر اندر کی جو سب کچھ وہ بند کر دیتے ہو, اس میں ایک طرح کی کوئی میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے. وہ میٹیریل سب سے پہلے اسپین میں مسلمانوں نے بنایا. میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کسی ملک کے بڑے آدمی کا, سیاسی آدمی کی بات, اس کو تو والدین سمندر پار کر کے ولایت پڑھنے جانے ہی نہیں دیتے تھے. اور اسلام نے کیا کہا, تم سورج اور چاند میں اور ستاروں میں بھی غور کرو, تم دیکھو گے ہل ترى من فطور, کوئی ڈسکریپنسی, کوئی کنٹرڈکشن تم کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا, کیونکہ یہ قادر مطلق خدا نے بنایا ہے. یہ باتیں ہو گئی آپ کے سامنے. تو مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین سکھایا تو کائنات کو پڑھنا بھی سکھایا. کائنات کو اس کو ہم سائنس کی کتابوں میں ایمپیریکل سائنس بولتے ہیں, ایمپیریسزم. دیکھو قرآن مجید میں آپ امسپار میں پڑھتے ہو نا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے, یہ نہیں دیکھتے اونٹ کو یہ کیسے بنایا گیا. اس کا مطلب کیا ہے, یہ آیت ہم کو سمجھاتی ہے اونٹ کی جو سائنس ہے, اس کی جو تخلیق ہے, اس پہ تم غور کرو. پھر کہاں پہنچو گے, تم کو نظر آئے گا کہ اللہ نے کیسے اونٹ کو بنایا. اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے. کیا تم دیکھو, ہم نے تو قبر میں سے آدمی کو اٹھتے نہیں دیکھا ہے. اللہ کہتے ہیں تم کبھی دیکھتے ہو جب گھاس اگتی ہے, وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, تم کو بھی میں ایسے زمین سے نکالوں گا, موت کے بعد تم کو بھی ایسے زمین سے نکالوں گا. تو اس کو دیکھ کر اس کو سمجھو, جس کو تم نے دیکھا نہیں اس کو دیکھ کر سمجھو جس کو تم دیکھ رہے ہو. یہ سائنس ہے, یہ سائنس ہے, سب سائنس ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ایک سائنسدان سے میں نے سنا, وہ کیمسٹ تھے, انہوں نے کہا میں خانہ کعبہ گیا تھا اور مسجد حرام کی چھت پر تھا, میں دیکھ رہا تھا حاجی لوگ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا. تو کرتے ہیں نا, آپ غور سے سن رہے ہو. انہوں نے کہا چونکہ میں پڑھا لکھا ہوں, میں نے پڑھا ہے جب الیکٹرانز نیوکلس کے ارد گرد گھومتے ہیں تو ان کی دو چیزیں یاد رکھو. ایک وہ شیلز جو ہوتے ہیں, انرجی شیلز لیولز, وہ سفیریکل نہیں ہوتے پورے, وہ کیا ہوتے ہیں, ایلپٹیکل ہوتے ہیں. ایک نمبر ایک, شیلز آر ایلپٹیکل اینڈ موشن از اینٹی کلاک وائز. الیکٹرانز گھومتے ہیں اینٹی کلاک وائز, جیسے گھڑی کی سوئی لیفٹ سے رائٹ آتی ہے, لیکن یہ کائنات کی جو گردش ہے, حرکت ہے, یہ رائٹ سے. انہوں نے کہا بہت اچھا. پھر میں سوچنے لگا, جب زمین گھومتی ہے چاند سورج کے گرد, شیلز آر ایلپٹیکل, موومنٹ از اینٹی کلاک وائز. جب پوری گیلیکسی گھومتی ہے تو موومنٹ از اینٹی کلاک وائز. پھر میں حیران ہو گیا جب میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مطاف ہے جس پر طواف کرتے ہیں, اس میں جو وہ دائرے لگے ہیں دے آر ایلپٹیکل, اور حاجی گھومتے ہیں اینٹی کلاک وائز.
انہوں نے کہا مجھے آیت یاد آ گئی. اس آیت میں لکھا ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے جو زمین میں بھی معبود برحق ہے, آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے, اسی کا قانون طواف میں بھی ہے, اسی کا قانون الیکٹران میں بھی ہے, اسی کا قانون ارتھ میں بھی ہے, اسی کا قانون پوری گیلیکسی میں ہے, اسی کا قانون پوری کائنات میں, تو وہ ہر جگہ خدا ہے. تو اب اس کو دیکھ کر, اس کو پڑھ کر تو ہم نے اللہ کو سمجھا. اس لیے حضرت مفتی
محبت کے بغیر جی نہیں سکتا. نفرتوں سے کوئی نہیں جیتا, بغیر محبت کے کوئی نہیں جیتا. لیکن کبھی اس سے بھی تو محبت کرو جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کبھی اس کا بھی ٹھیک ہے, کوئی تم کو ریسپیکٹ کرتا ہے تم بھی ریسپیکٹ کرتے ہو, تم سے کوئی محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرتے ہو, لیکن جو سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے کبھی ایک بار اس سے بھی محبت کرو. پھر دیکھو, میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس کی محبت دل میں آنے کے بعد کسی کی محبت دل میں ایسے نہیں رہتی. ہاں جب رہتی ہے تو اسی کی محبت کے لیے وہ محبتیں رہتی ہیں, اسی کی رضا کے لیے وہ محبتیں رہتی ہیں. میں قسمیں کھا کھا کر آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے. اس لیے آج کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھیں. کیسے ماں باپ اس نے دیے, اللہ ہی نے تو ماں باپ دے دیے. اس پر کبھی سوچو, میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. کبھی گھر میں بیٹھ کر ایسے سوچو. امام مالک علیہ الرحمہ کے دور میں ایک آدمی مسجد میں تھا, اس کی چپل نہیں تھی. اس نے شکوہ کیا, اے اللہ میرے پاس چپل نہیں, تم نے کیا دیا مجھ کو, اس کو یہ دیا اس کو یہ دیا, مجھے کچھ نہیں دیا, میرے پاس چپل نہیں ہے. تو وہ باہر نکلے اور دیکھا ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے, اس کے پاس دونوں پیر نہیں. تو یہ بے ہوش ہو گیا. کہا اللہ معاف کرنا, اس کے پاس دونوں پیر نہیں, میں تو پھر بھی پیر سے چل سکتا ہوں. ابھی ایک آدمی تھا, وہ نان مسلم تھا, وہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں, دنیا میں خوشی نہیں ہوگی, دنیا میں ایک ہی بات سے خوشی ہوگی, شکر کرتے رہو. تو میں نے کہا شکر کہاں سے آئے گا, جب موڈ ہی ٹھیک نہیں ہے تو شکر کہاں سے آئے گا. شکر ایک ہی چیز سے آئے گا جو حدیث میں سنایا گیا, دنیا میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو. تمہارے پاس گاڑی نہیں, ارے اس کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں, پھر بھی پڑھ رہا ہے. تم اپنے دو ہاتھوں سے لکھ رہے ہو, ایک انگلی تمہاری نہیں. میں نے ان کو بھی دیکھا جو پیروں سے لکھ کر ڈپٹی کمشنر بن گئے. انہوں نے بڑے بڑے ایگزام کریک کیے. تم تو چل کر سکول جاتے ہو, ہاں آج کے پاکٹ منی آپ کے جیب میں نہیں ہے. ہم نے خود ان آنکھوں سے ان کو بھی دیکھا جو اندھے ہیں, ان کو لایا جاتا ہے, معذور بھی ہے, اور سکول میں ڈالا جاتا ہے. تم تو اتنی لڑکیاں ہو جو ناز نخرے میں پلتے ہو. میری ایک اسٹوڈنٹ اپنی, میری جس کو میں نے پڑھایا ہے 18 سال کے بعد اس کے ماں باپ سے میں نے اس کو ملا دیا. 18 سال تک اس کو کچھ پتا نہیں تھا میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے. وہ پڑھتی رہی اور شرم حیا کے ساتھ پڑھتی رہی. تو دنیا میں ان کو دیکھو, شکر آئے گا. غریبوں کی حالت دیکھو, شکر آئے گا. میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں, آج بھی کچھ لڑکے اسکول آتے ہیں لیکن صبح ناشتے میں ان کے کچھ نہیں تھا. صبح کے ناشتے میں کچھ نہیں تھا. میں ایک گھر میں گیا, وہاں کے 4 بچے اسکول پڑھتے ہیں اور اچھے نمبر 98% ان کے ایک بچی کے مارکس آئے تھے. میں ان کے گھر گیا, وہ رات میں انتظار کر رہے تھے. ہمارے پاس کھانا نہیں, چند روٹیاں ماں نے بنائی ہیں. آج کی ڈیٹ میں ان کے پاس روٹیاں نہیں, لیکن وہ پڑھ رہے ہیں. اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کو دے دیا. تو دنیا میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو, تم کو شکر آئے گا. ورنہ اگر اوپر دیکھو گے تو تم اپنے سیدھے سادے باپ کے خون کی کمائی کی ناقدری کر کے, جب تمہارے باپ کو تمہارے ساتھ جب فرینڈس آئیں گے ملنے, تم اپنے باپ سے ملانا پسند نہیں کرو گے. میرا باپ دیہاتی ہے, یہ کہیں گے بیکورڈ باپ کا بیٹا ہے. تو اپنے باپ کو کہو گے یہ ہمارا مزدور ہے, ناقدری آئے گی. اپنے دوستوں کو اپنے گھر لے ہی نہیں جاؤ گے, کہو گے ہمارے پاس مکان ہی نہیں ہے, تو خدمت کرنے سے رہ جاؤ گے, مہمان نوازی نہیں کر پاؤ گے. دنیا میں دیکھو تم سے چھوٹے کتنے ہیں, اور نیکی میں دیکھو تم سے آگے کتنے ہیں. نیکی میں دیکھو میرے سے آگے بہت. ایک واقعہ بتا کر چھٹی کر دوں گا. یہ میں نے خود پڑھا ہے تفسیر ابن کثیر میں, اور ابن کثیر معمولی آدمی نہیں ہے, وہ حدیث کے اتنے کرٹک ہیں, وہ حدیثوں کے کرٹیسزم کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے واقعہ لکھا ہے اور سورہ آل عمران کی تفسیر میں لکھا ہے. یہ اردو کی تفسیر ابن کثیر میں, آج کل جو عربی کی تفسیریں آتے ہیں اس میں سے نکال دیا گیا ہے, اردو میں ہے, اس میں دیکھنا. انہوں نے لکھا ہے ایک نوجوان, یہ آخری بات ہوگی, اس کے بعد بس دعا ہوگی. ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اکثر آیا کرتا تھا. وہ ان کے سامنے واز پڑھتا تھا, واز سنا کرتا تھا, اور دل اس کا بدلا تھا. اور وہ نکلتا تھا, پھر اپنے باپ کے گھر جا کر کے ان کی خدمت کرتا تھا, پیر دباتا تھا اور سو جاتا تھا. لیکن جس راستے سے وہ نکلتا تھا ایک خوبصورت لڑکی آتی تھی اور وہ بہک جاتا تھا, کیونکہ آنکھ میلی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ایک لڑکا حضرت عثمان غنی سے ملنے نکلا رضی اللہ عنہ.
راستے میں نکلا تو انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کی آنکھ میلی ہوگی, دل بھی خراب ہو گیا. جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا, آپ نے دیکھا, کہا ما بال اقوام یترشح الزنا من عیونہم, ارے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی آنکھوں سے بدکاری ٹپکتی ہے. آنکھوں سے بھی پھر پتہ چلتا ہے, یہ لکھ دیا جاتا ہے جو کچھ آدمی دیکھتا ہے. تو یہ لڑکا نکلا اور نکل کر گیا تو اس کی آنکھ میلی ہوگی. بہت دنوں تک اس نے پھسلانا شروع کر دیا, یہ پھسلا نہیں. ایک دن تو اس عورت نے کہا میرے گھر آ جاؤ, گھر میں کوئی نہیں ہے. تو اس نے بھی گناہ کا ارادہ کر لیا. جو ہی گناہ کا ارادہ کر لیا تو یہ اندر گیا, اندر کوئی نہیں تھا. اس کو ایک دم اللہ کا قرآن یاد آیا. اللہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو, توبہ کرو. تو اس کا یہ قرآن یاد آیا تو وہ ڈر گیا اور پیچھے چلا گیا اور بھاگ گیا اور اپنے باپ کی مجلس میں پہنچا اور بہت رو رہا ہے. باپ نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابا اس طرح ہوا, میرے دل میں گناہ کا ارادہ بن گیا. کہا کیا تو نہیں؟ کہا کیا نہیں, لیکن میرے اوپر شیطان نے کیوں ایسا غلبہ کیا کہ مجھے وہ گناہ کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو اب رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے کہ کہتے ہیں رات نصف ہو چکی تھی, روتے روتے اس بچے کا انتقال ہو گیا. کیا گناہ پر افسوس کے ساتھ انتقال ہو سکتا ہے؟ میں اس پر بھی قسم کھا سکتا ہوں, گناہ پر افسوس کے وقت انتقال ہو سکتا ہے. اتنا افسوس ہو جائے انتقال ہو سکتا ہے. تو اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کو دفن کیا گیا رات میں ہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کل کسی نے کہا آپ کی خدمت میں وہ نوجوان آیا کرتا تھا, اس کے رات کو انتقال ہو گیا. کہا کیوں ہوا؟ کہا اس کی سٹوری یہ ہو گئی, اس کو افسوس ہوا کہ میں آگے کیوں بڑھا تھا. اس افسوس سے وہ اللہ سے ڈر گیا اور وہ مر گیا. تو حضرت عمر نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. تو ان کو اس کی قبر پر لے گئے. تو انہوں نے قبر پر کھڑے رہ کر کے کہا اے نوجوان, فصاح عمر لکھا, فصاح عمر, چیخے حضرت عمر, کہا یا فتح, اے نوجوان, یا فلان ابن فلان, اے فلانی کے بیٹے. باپ کا نام لے لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو نوجوان اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے دامن کو داغ دبے سے محفوظ رکھتا ہے, جو لڑکی اپنی عزت کو سلامت رکھتی ہے, جو لڑکا اپنی عزت کو بچاتا ہے, وہ اللہ سے ڈرتا ہے, جنتان, اس کے لیے 2 جنتیں اللہ وعدہ کرتا ہے. کتنی جنتیں؟ ایک نہیں, کتنی؟ اور کہا سنو سنو قبر پر, سنو اے لڑکے, تو اللہ سے ڈرا, تیرے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے. فَأَجَابَ الْفَتَى مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ, میں کبھی نہیں کہتا, اگر ابن کثیر نہ کہتے. یہ عجیب سی بات ہے, ہو سکتا ہے کسی کو نہ دکھائی دے, اللہ کے ولی کو تو آواز آئی. فَأَجَابَ الْفَتَى مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ, اس جوان نے قبر کے اندر سے آواز دے دی, قد آتانیہا یا عمر ربی مرتین, اے امیر المومنین, میرے اللہ نے مجھے وہ 2 جنتیں دے دی. یہ ڈھکوسلے نہیں ہے, یہ خالی کھولے وعدے نہیں ہے جو مولوی صاحب یہاں سناتے ہیں. یہ بن دیکھی دنیا بھی نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی دیکھی ہوئی دنیا ہے, اور یہ اس دنیا پہ غور کرنے والوں کی عیان دنیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بھی ہمکنار کرے. پھر خدا کی قسم آپ دیکھو گے آگے, اتنی باتیں آپ نے سنی, 2-4 دن کے لیے تم لوگ اپنی آنکھ کو بچانا شروع کرو آج سے. اب آپ صرف ایک ٹارگٹ رکھو, آج دن جب تک سورج ڈوبے گا میں کوئی بری صورت, ناجائز صورت نہیں دیکھوں گا. آج شام کے بعد کہہ دینا. صرف اس کا ایک علاج ہوتا ہے, پہلے 1 گھنٹے کے لیے قسم کھاؤ, صرف 1 گھنٹے کی. 1 بج گئے مثلا, میں 2 بجے تک کسی پرائی عورت کو نہیں دیکھوں گا, بس 2 تک فی الحال پکا کر رہا. 2 بج گئے نا, کرو. اب تو 1 سے 2 تک میں مرا تو چلو میں 2:30 تک کرتا ہوں. اب اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہو. ایک زمانہ آئے گا جب 40 دن اس پر گزر جائیں گے, سب سے پہلے جو دعا مانگنا شروع کرو گے تو آپ کو لگے گا ارے میرا اللہ بھی سن رہا ہے, ابھی سن رہا. میں آپ کو کچھ نجی باتیں بتاتا, لیکن یہ جچتی نہیں, کیونکہ جب اپنی زندگی میں استقامت نہیں ہے تو کیا بات ہے جج. کبھی کچھ ہلکی سی آئی ہوگی کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا آپ کو دکھائے گا. اب آپ واز کی بنیاد پر کھڑے نہیں رہیں گے, اپنی دیکھی ہوئی چیز پر, پیروں پر کھڑے رہیں گے. اور لڑکیوں میں یہ چیز زیادہ ہے, جہاں 60 ولی پہنچ جائیں گے وہاں 1 عورت پہنچتی ہے. 1 عورت
اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو سنوارے. اب بہت دیر ہو چکی ہے, اب اس کو زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے. دعا پڑھتے ہیں, پہلے اللہ کی تعریف کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے. یہ سب لوگ اگنی جواب پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, اللهم لك الحمد كما انت اهله ولك الشكر كما انت اهله, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں اور آپ کی بندیاں ہیں. اے اللہ ہم سب نے ایسے گناہ کیے ہیں جو تو جانتا ہے. یا اللہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم نہیں جانتے, ہمیں یاد بھی نہیں ہے, ہم نے کیے اور بھول گئے, لیکن تیرے علم میں وہ گناہ موجود ہیں. ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آپ کے دربار میں اپنی پچھلی ظاہری زندگی سے شرمندہ ہو کر کے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تیرے دربار میں جو تیرے گناہوں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتا ہے, یا اللہ تو ایک دم اس کو بخش دیتا ہے. یا اللہ آج ہماری توبہ قبول فرما. اور توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پچھلی زندگی پہ شرمندہ ہونا, اس وقت اللہ سے معافی مانگنا, آگے نہ کرنے کا تہیہ کر لینا. یا اللہ ہم آگے یہ پکا ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما, ہمیں اخلاص عطا فرما. تیرے دربار میں اس وقت جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, ہمارے بچے بیٹھے ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں, سب نے نیک بننے کے ارادے کر لیے. نیک بننے کا ارادہ کر لینا بھی نیکی ہے. اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں سارے گناہ مٹا. آج تک جو کیا یا اللہ ہم سب ان گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. ہمارے والدین کی دستگیری فرما. جو اس دنیا سے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کی ہدایت فرما. جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما. ہماری بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرما. ہماری صلاحیتوں کو دین پر لگا. ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا نمائندہ بنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے اس ایونٹ کو یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کو یہاں منعقد کیا یا اللہ ان کی عمروں میں, ان کی نیکیوں میں, ان کے اعمال میں, ان کے حسنات میں برکت عطا فرما. ان کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, آپ کی نورانی سنتوں کو یا اللہ چلا, اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو غیر ہیں ان کی زندگیوں میں بھی اس دین کی نورانیوں کو یا اللہ داخل فرما. اور ساری انسانیت کو یا اللہ کنارے لگا, ساری انسانیت کو نجات کے ٹھکانے لگا. ہم سب تیرے محتاج ہیں, تیرے بغیر جائیں گے کہاں یا اللہ. ایک دن آنے والا ہے ہماری موت کا یا اللہ اعلان ہو چکا ہے, اب ہم ہماری موت کا انتظار کر رہے ہیں یا اللہ. اس دن کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو یا اللہ. ایسا ہمارے مقدر میں یا اللہ فرما. یا اللہ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جائیں. آج بھی اس ایمان کی تجدید کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. جو یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا جہنم اس پر حرام ہوگی, جنت اس پر واجب ہوگی. ہم بھی اس کلمے کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سبھی ساتھیوں کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں الحمدللہ, اور یہاں کے اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو الحمدللہ جن لوگوں نے سپورٹ دیا اور اس ایونٹ کو ہونے کے لیے شکلیں پرووائڈ کی اور پورا سپورٹ دیا. یہاں کی اس میرج ہال کے جو سپورٹ میں, یہاں میرج ہال کے جو منتظمین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان ہو اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے لیے خیر کے, فضل کے, اپنی عنایت و مہربانیوں کے فیصلے فرمائے. ابھی سارے ساتھیوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ ہماری سائٹ پہ ضرور جائیں, ہماری سائٹ کو جوائن کریں. ہماری سائٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مواد ہیں. ہمارے کشمیر کی لارجسٹ آڈیو ویڈیو کلیکشن ہے جس میں ہمارے بڑوں کا خاصا ذخیرہ ہے, اور انشاءاللہ بہت ساری چیز ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. کنیکٹیویٹیز ہیں, ہمارے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں پورے کشمیر میں, الحمدللہ پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں. ان میں ضرور شامل ہو جائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پروگرامز میں آپ خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانو ہماری اس فورم کو بے حد قبول فرمائے, ہم سے خوب دین کا کام لیں اور اخلاص للہیت کے ساتھ قیامت تک اس دین کی محنت کو جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز انشاءاللہ ابھی ہم یہیں پڑھیں گے, جن کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو بنا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ نماز یہیں نیچے پڑھ لیں گے, ہماری بہنیں اوپر
اوپر پڑھ سکتی ہیں. وضو دائیں بائیں آپ دیکھ لیجئے, یہاں وضو خانے بھی ہیں اور ٹوائلٹ کا نظم بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین والحمد للہ.